السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عمل کی بات کریں گے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ ہے استغفار۔ استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفار کا مطلب ہے بار بار کہنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا اللہ اس کی ہر تنگی سے راحت دے گا، ہر پریشانی سے نکال دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو کے ہی مانیں؟ کیوں نہیں ہم استغفار کر لیتے؟ یاد رکھیے ہمارے ہر گناہ اور ہمارے رزق یعنی گناہ زیادہ ہوں گے تو رزق اپنے آپ ہی کم ہو جائے گا، اور اگر گناہ کم ہوں گے تو رزق اپنے آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھتا رہے گا۔ اور رزق میں سب چیزیں شمار ہیں، چاہے وہ آپ کی عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، مال ہو یا اولاد ہو، یہاں تک کہ آپ کی نوکری بھی، سب کچھ رزق میں آتا ہے۔ آپ کو آج میں 2 واقعے بتاتی ہوں، اس کے بعد آپ کبھی استغفار کرنا نہیں بھولیں گے۔ یہ واقعہ ہے امام احمد بن حنبل کا۔ ایک دن امام احمد بن حنبل حدیث کی تلاش میں سفر کر رہے تھے اور جاتے جاتے تھک جاتے ہیں اور ایک مسجد میں جا کر سو جاتے ہیں۔ پھر مسجد کا خادم آتا ہے اور انہیں اٹھا کر کہتا ہے کہ مسجد سے باہر جاؤ۔ وہ خادم امام احمد بن حنبل کو مسجد سے باہر نکال دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مسجد ہے، یہ کوئی سونے کا وقت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل باہر سو جاتے ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے۔ وہ شخص آ کر امام احمد بن حنبل سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اتنی رات ہو گئی ہے، آپ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں اور سفر سے تھک گیا تھا تو مسجد میں جا کر سو گیا، لیکن مجھے وہاں سونے نہیں دیا۔ تو وہ شخص یہ سب کچھ سن کر ان کو اپنے ساتھ گھر لے کر چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار کچھ کلمات پڑھ رہا ہے اور وہ کلمات تھے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے استغفار کی تسبیح نے تمہیں کچھ فائدہ دیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ مجھے آج تک میں نے اللہ سے جو مانگا ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اب یہی ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے زمانے کے امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے استغفار کے بدولت مجھے میرے گھر سے اٹھا کر تمہارے گھر لا کر بٹھا دیا ہے اور میں امام احمد بن حنبل ہوں، الحمدللہ۔ اب ہم دوسرے واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آج کے زمانے کا ہے۔ ایک وکیل تھا، اس کا نام تھا یوسف۔ وہ بہت نامی اور مشہور تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کو دوسرے شہر جانا تھا، وہ بھی اس کو بہت ضروری کام تھا، لیکن بیچ میں وہ موسم بہت خراب ہو گیا، بہت بارش اور طوفان بڑھنے لگی، تو وہ اس کو ایک گاؤں میں رکنا پڑا۔ اس نے ایک دیکھا کہ سامنے ایک گھر ہے تو اس نے گھر کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور مدد مانگی کہ باہر بہت طوفان اور بارش ہے، آپ مجھے گھر کے اندر آنے دیں۔ تو وہ آدمی گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دیتا ہے، آپ رک جائیں جب تک یہ طوفان رک نہیں جاتا۔ جب وکیل گھر کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زمین پر ایک عورت لیٹی ہوئی ہے اور وہ آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ وکیل نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ دونوں خاموش اور کچھ بھی نہیں بولے۔ تھوڑی دیر کے بعد وکیل نے پھر پوچھا کیا ہوا ہے، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ تو وہ آدمی بولا ہماری زمین کے کاغذ تھے جو ایک آدمی نے ہم سے چھین لیے ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ ایک مشہور وکیل یوسف ہے جو آپ کے کاغذ دلا سکتا ہے، لیکن نہ ہماری اتنی حیثیت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس پیسے ہیں۔ یوسف وکیل بہت حیران اور چپ رہ گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ پھر وہ بولا پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کیا پڑھتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے؟ تو وہ عورت بولی کہ میں ہر وقت استغفار پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ چپ ہو گئی اور پھر وہ بولے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، میں ہی یوسف وکیل ہوں۔ استغفار کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہیں، جیسے ایک آدمی حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا میرے کھیت سوکھے رہتے ہیں، میں ایسا کیا کروں؟ انہوں نے کہا استغفار پڑھو۔
وہ استغفار پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھیت عمدہ اور بڑھیا کر دیے۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے مجھے بہت بڑھیا عمل بتایا۔ دوسرا آدمی آیا اور بولا میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا استغفار پڑھو کریں، اللہ نے مجھے اولاد سے بھی نواز دیا ہے۔ پھر تیسرا آدمی آیا اور بولا میں غریب ہوں۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ کچھ دن بعد آیا اور اس نے کہا اللہ کا لاکھ